اور حضرت عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، عمر کی حکومت پانیوں پر بھی تھی، عمر کی حکومت آگ پر بھی تھی، عمر کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، اور عمر کی حکومت دھرتی پر مٹی پر بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر کے گورنر نے لکھا کہ یہاں تو عجیب کہانیاں ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ دریائے نیل اتنی دیر تک چلتا نہیں جب تک ایک نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر نیل چلتا ہے، اور یہ برسا برس سے رسم جاری ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضرت عمر نیل کو خط لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کے نام عمر کا خط، اور آگے لکھتے ہیں اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رکا لکھ کر قاصد کو دیا، جا کے یہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، جن کے رکے دریا بھی مانتے ہیں، پانیوں پر بھی حکومت ہے۔ اور نیل میں جب وہ رکا ڈالا گیا، نیل ایسا چلا آج تک کبھی رکا ہی نہیں ہے۔ پانیوں پر حکومت، ہواؤں پہ حکومت۔ مسجد نبوی کا ممبر ہے، عمر خطبہ دے رہے ہیں، عراق کے علاقہ نہاون میں جنگ ہو رہی ہے، مدینے سے 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ مسلسل چلیں تو نہاون آتا ہے۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے درمیان میں جملہ معترضہ کا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا۔ لوگ حیران ہیں کیا ماجرا ہوا کہ ہم سے مخاطبہ ہے، ساریہ نہاون میں ہے، اور کہا ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا۔ 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے قاصد آیا، اس نے کہا اللہ نے فتح دے دی۔ کہا کیسے؟ کہا پہاڑ کو چھوڑ کر دشمن پر ٹوٹنے لگے تھے، آگے بڑھنے لگے تھے، ان پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ اچانک عمر کی آواز آتی، پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ہم پہاڑ کو چھوڑ دیتے دشمن پیچھے سے حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تو کہا بس ہم پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا، اور اللہ نے اسی دن ہمیں فتح عطا کر۔ ہوائیں بھی ان کا پیغام پہنچاتی ہیں، پانی بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ اس زمانے میں فائر بریگیڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن ایک آگ بڑھتی آ رہی ہے شہر کی طرف۔ لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا، امیر المومنین، آگ پھیلتی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے اور شہر کو اپنے قابو میں لینے والی ہے۔ عمر اپنی چادر اتارتے ہیں اور حضرت تمیم داری کو دیتے ہیں، کہا یہ چادر لے جاؤ اور ایسے ایسے کرو، آگ پیچھے بھاگتی چلی جائے گی۔ تو چادر ہلاتے جاتے ہیں حضرت تمیم داری، اور آگ پیچھے بھاگتی چلی جاتی۔ مٹی بھی حکم مانتی ہے۔ ایک لونڈی کھڑی رو رہی ہے راستے میں، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا ٹھوکر لگی، میرا تیل زمین میں بہہ گیا، میری مالکہ بڑی سخت ہے، وہ مجھے کہے گی تم نے یہ کیا کیا۔ عمر درہ زمین پہ مارتے ہیں، فر الارض الم عادل علیک، زمین عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو عمر کے ہوتے ہوئے اس کا تیل پی جائے؟ زمین تیل باہر نکال دیتی ہیں، فرماتے ہیں ڈال لے اپنے برتن میں۔ تو یہ عمر کے ان کا حکم مٹی بھی مانتی ہے، ان کا حکم ہوائیں بھی مانتی ہیں، دریا بھی مانتے ہیں، ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتی ہے۔ وہ عمر، میرے حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظم و نسق دیا اور امور سلطنت کو اس انداز سے منظم کیا۔ ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے اگر اس امت کو ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا پہ حکومت مسلمانوں کی ہوتی۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع ہوئی، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی،
اللہ اکبر، جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے۔ اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہیں، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ایک زمانہ ہے اور یہ دونوں تابعی ہیں۔ ان میں سے ایک کا وصال ہوا، انتقال ہوا، حضرت محمد بن سیرین کا وصال ہوا یا حضرت حسن بصری کا وصال ہوا، تو دوسرے تابعی جو ہیں ان کے جنازے کے لیے نہیں گئے۔ تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میری نیت کا استحضار نہیں تھا۔ تو آج نیت کا استحضار تو دور کی بات ہے، ہماری نیت ہی دوسری ہوتی ہے، تو پھر اعمال خیر نہیں رہتے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استحضار اور نیت کی تنقید اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ کوئی اور غرض شامل نہ ہو، رضا الہی کا حصول یہ بنیادی نقطہ ہے حج کے مقاصد میں سے، کہ بندہ اس لیے اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔
تو حاجی تو وہ بن ہی جائے گا، خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اچھا، کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک حج کیا ہے تو حاجی بن جاؤں گا، اور زیادہ حج کیے جائیں گے تو پھر الحاج بن جاؤں گا۔ تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے۔ حاجی اور حاج ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور حاج بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے۔ تو حاجی ہو یا حاج ہو، الحاج ہو، الحاج الف لام تو معرفہ کے لیے لگ گیا۔ تو اس سے یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ حاجی ایک حج کرنے والے کو کہتے ہیں، اور الحاج کئی جس نے حج کیے ہو، جس نے فلاں تو الحاج ہے، یعنی اس نے بہت سارے حج کیے۔ تو ایک حج کرنے والا بھی الحاج ہو سکتا ہے، اور متعدد حج کرنے والا بھی حاجی ہے۔ جس طرح ایک نماز پڑھنے والا بھی نمازی کہلا لیتا ہے، اور روز نماز پڑھتا ہے وہ بھی نمازی ہے، تو اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن حج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور باقی شاید چھوٹے حج ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط فہمی پر مشتمل ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی حج آ جائے تو ظاہر ہے جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہوگی، لیکن حج اکبر یا حج اصغر کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے، اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ تو ہر حج یہ حج اکبر ہی ہے، اور حج اصغر العمرہ وہ عمرہ ہے۔ تو یہ دو غلط فہمیاں ہم دور کر لیں کہ ایک تو حاجی اور حاج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور حاج بھی اسی معنی میں ہے۔ تو اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے زیادہ حج کیے تو میں الحاج کہلا لوں گا، تو وہ جناب ایک سے بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کو اگر اس لیے جانا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک حج سے بھی جو ہے وہ الحاج لکھ سکتا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حاجی کہلاؤں یا الحاج کہلاؤں۔ اگر یہ مقصد ہو گیا تو پھر یہ ساری کی ہوئی محنت ضائع چلے گی۔ مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نصیب کرے، اور یہ حج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ فرمایا تمہارے گوشت، تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے۔ یہ جو تم قربانیاں ذبح کرتے ہو، نہ تو خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ گوشت تم خود کھا جاتے ہو، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ تمہارا خون پہنچا، نہ تمہارا گوشت پہنچا، نہ تمہارا پوست پہنچا۔ فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ نیت کے فرق سے عمل ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہجرت جیسا عمل کتنا بابرکت عمل تھا، کتنا خوبصورت وظیفہ تھا،